الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین رواہ احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو لوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیا تو وہ بغیر چھری ذبح کر دیا گیا۔ احمد، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں اس قاضی کی بات کی جا رہی ہے اس حدیث پاک میں جو اپنی خود خواہش سے، چاہت سے، جیسے مرضی ہو اس نے قاضی بننا ہے، چاہے اسے رشوت دینی پڑے، چاہے اسے سفارش ڈھونڈنی پڑے، چاہے اسے لوگوں کو پیچھے کرنا پڑے، لوگوں کی حق تلفی کرنی پڑے، بھائی ہک اور کرک جسے کہتے ہیں نا، اس طرح وہ قاضی بننے کا خواہش مند ہو۔ کیوں؟ تاکہ جاہ و جلال حاصل کرے، لوگوں پر ظلم کرے، لوگوں سے پیسے بٹورے، اپنی منمانیاں کرے، اللہ کے قوانین کو توڑے۔ ادروائز جو قاضی ہے، یہ چونکہ آزمائش بھی ہوتی ہے، سارے انبیاء ہی قاضی ہیں، سارے صحابہ جو ہیں عالم ہیں، قاضی ہیں، تو بڑے بڑے اعلیٰ لوگ، پائے کے لوگ جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں، انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ انبیاء دیکھیں، سلیمان علیہ السلام دیکھیں، حضرت داؤد دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود دیکھیں۔ کوئی شریعت مطالعہ بتانی ہے رسولوں نے، اور عمل بھی کروانا ہے، فیصلے بھی کرنے ہیں۔ تو یہاں قاضی کا مطلب یہ ہے جو بھوکا ہو اس عہدے کا، ہر حالت میں قاضی بننا چاہتا ہو، اس کی بات کی ہے۔ تو اس سے پھر مراد وہی ہوگی کہ اس نے کوشش کی، جان ماری کی، جان فشانی کی، بادشاہ کی منت سماجت کی، اس سے رشوت بھی پیش کی، اور بھی بڑی چیزیں اس سے پیش کی، جیسا کہ بادشاہوں کی، جو دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں ان کی عادتیں ہوتی۔ تو پھر اس قضا یعنی قاضی کے منصب پر فائز ہوا، بڑی تنخواہ، عزت و رشوت، بظاہر تو عزت ہی لوگ کرتے ہیں نا، ڈرتے بھی ہیں، خوف کھاتے ہیں وغیرہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے، یہ اگر خیال پہلے رہے تو پھر انسان اس کو سمجھنے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ اب جو چھری سے ذبح کیا جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ چھری سے اگر کوئی شخص، جانور کہہ لینا، شخص تو اچھا نہیں لگتا، پر جہاں چونکہ مثال دی ہے، جیسے بکرا ہے، کوئی ڈنگر ہے، مرغی ہے، اگر تیز چھری ہو نا تو اس کو فوری اس کی حلال ہو جاتی ہے، جیسے کسائی کرتے ہیں تو اس کی جان بھی آسانی سے نکل جاتی ہے، اس کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ تو اس طرح ذبح کرنے میں جان آسانی سے اور جلد نکل جاتی ہے۔ بغیر چھری اگر کوئی کسی کو قتل کرے یا کوئی جانور ذبح کرے، یا جیسے کفار جھٹکے وغیرہ کرتے ہیں حلال جانوروں کے یا حرام جانوروں کے، مارتے ہیں، سٹن جسے کہتے ہیں، اوپر مارا، سر پہ منکا توڑ دیا، ظلم کرتے ہیں۔ تو بہرحال بغیر چھری سے جو کوئی جانور یا کوئی چیز مارتا ہے، جیسے اس کا گلا دبا دیتا ہے،
اس کو ڈبو دیتا ہے پانی میں، اس کو جلا دیتا ہے، اس طرح بعض کا قید کر دیتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ موت انہیں آ کے لپٹ جاتی ہے۔ اس طرح جان بڑی مصیبت میں نکلتی ہے، بڑی اذیت سے نکلتی ہے اور بڑی دیر میں نکلتی ہے۔ تو یہ قاضی کی مثال اس لیے دی گئی ہے، اس طرح دی گئی ہے کہ وہ اس طرح ہے جیسے بغیر چھری کے ذبح کیا گیا ہے، چونکہ اس کا حساب بہت سخت ہوگا، کیونکہ لوگوں پہ پیسوں رشوت کے لیے ظلم ڈھائے گا۔ تو ایسا قاضی کھا کھا کے بدن کا بھی موٹا ہوتا ہے، عقل کا بھی موٹا ہوتا ہے، چونکہ اس کے دین اسلام جو نہیں سمجھ ہوتی، مگر دین برباد کرتا ہے، کیونکہ دین اسلام کے خلاف وہ فیصلے لے کے پیسے لے کے، مال لے کے، رشوت لے کے وہ فیصلے کرتا ہے۔ جیسے کسی نے قتل کیا اس کو بری کرا دیا، کسی نے قتل نہیں کیا اس کی پھانسی لگوا دیا، کسی نے چوری نہیں کی تو اس کا ہاتھ کٹوا دیا، اور جس نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ نہ کٹوایا مال لے کر۔ یہ مطلب سارا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جس طرح وہ دین کو بھی برباد کرتا ہے۔ یقیناً وہ ایسی سزا کا مستحق ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ ایسا قاضی ظلم کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، حق چھینتا ہے، حق مارتا ہے، سارے برے کام کرتا ہے۔ پھر اس سے جو یہ کام کرتا ہے اس کا چونکہ کمائی حرام کی ہوتی ہے، تو اس سے پھر آگے ساری برائیاں اس میں عود کر آ جاتی ہیں، تو دنیا بھی اس پر لعنت کرتی ہے۔ بے شک ان کے جنازے بڑے ہوتے ہیں تعلقات کی بنیاد پر، کیونکہ ساری ان کی ٹیم ایسی ہی ہوتی ہے نا، حق والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ کربلا میں دیکھیں حق والے تھوڑے ہی تھے، نہ حق بہت زیادہ تھے، آپ کی مثالیں سامنے ہیں۔ تو اس پر دنیا بھی لعنت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ فرعون کو دیکھیں، حجاج کو دیکھیں، یزید کو دیکھیں، تاریخ میں کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس حدیث پاک کی بنیاد پر حضرت امام ابو حنیفہ کیا پائے کی شخصیات گزری ہیں، رحمت اللہ علیہ نے جیل میں جانا پسند کیا اور جیل میں مرنا پسند کیا، مگر قاضی کا عہدہ قبول نہ کیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی زندہ رکھتا ہے مرنے کے بعد، اور آخرت میں بھی اپنے انعام و اکرام، فضل و کرم کی بارش ان پر برسائے گا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔